السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو جملہ ہے وہ ہے، ایک کومنٹ میں آیا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں یا تو بارش میں بھیگ گیا، مطلب بارش میں بھیگ جانا، ٹھیک ہے، ویٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں۔ تو تبللت فی المطار، تبللت فی المطار، مطر، اگر ہم اس کو مطار بولیں گے، مطار، تو وہ ایئرپورٹ ہو جائے گا۔ ہم اس کو کیسے بولیں گے؟ ہم بولیں گے بول چال میں، تو اس کے لیے مختلف جملے بولے جاتے ہیں اور مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تبللت من مائی المطر، تبللت من المطر، کہ میں بارش سے بھیگ گیا، مطلب بارش کے پانی سے بھیگ گیا، ٹھیک ہے، تو بھیگ جانا پانی سے، تو سے کے لیے ہم بولیں گے تبللت من مائی المطر، من المطر یا من مائی المطر، تو اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ اور اس طرح بھی بولتے ہیں کہ مثال کے طور پر میں پانی میں ڈوب گیا، کپڑے پورے ڈوب گئے پانی میں، بالکل پانی ہو گئے کپڑے اور خراب ہو گئے، تو ہم کہیں گے خست من المطر، خست من ماء المطر، اس طرح بھی بول سکتے ہیں۔ اور اس طرح بھی بولتے ہیں کہ مثال کے طور پر میرے کپڑوں پہ داغ لگ گئے، بارش کے داغ لگ گئے یا بارش کے پانی کے داغ لگ گئے، کپڑے گندے ہو گئے، تو ہم یہ بھی بولتے ہیں کہ تبقعت ثيابي، تبقعت ثيابي من ماء المطر یا من المطر بسبب المطر وغیرہ وغیرہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تبللت ثيابي یا تبقعت ثيابي یا خست من ماء المطر وغیرہ مختلف الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو نارملی ہم تبللت من المطر، تبللت فی المطر، تبللت فی المطر یا تبللت من المطر، تو من اور فی ان الفاظ کو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے فی المطر لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ فی المطر کا مطلب کیا ہوگا اور من المطر کا کیا مطلب ہوگا۔ تو تبللت من المطر، تبللت فی المطر، تو فی المطر کا مطلب ہے کہ بارش میں پانی سے بھیگ گیا میں، ٹھیک ہے، بارش کے ہونے کی وجہ سے۔ اور ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ تبللت من المطر، یعنی بارش کی وجہ سے، بارش سے میں بھیگ گیا پانی میں، تو اس کے لیے مختلف الفاظ اور جملے بول سکتے ہیں ہم۔ مطر، تبللت فی المطر، مطر، تبللت فی المطر، اس کو طا نہیں بولیں گے، طا، تبللت میں یا تو بھیگ گیا، ٹھیک ہے، فی المطر بارش میں، یا اگر ہم کہتے کہ تم گیلے ہو، انت مبتل، انت مبتل یا انت مبتل، انت مبتل، تبللت فی المطر، تبللت فی المطر، انت مبتل، انت مبتل، تبللت فی المطر، تبللت فی المطر، انت مبتل، انت مبتل۔ ایک جملہ تھا، پوچھتے ہیں کہ کیسے کہیں گے کہ مجھے تھوڑا کام ہے۔ اس پر پہلے بھی ایک ویڈیو بنی تھی، اس میں مکمل اس پہ بات ہوئی تھی تفصیل سے، پھر بھی ہم دہرا رہے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں نا کہ مجھے تھوڑا کام ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مشوار، عندی مشوار، مشوار پر ہم نے بات کی تھی، اس پر ویڈیو میں بات ہوئی تھی، عندی شغلہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا کام ہے، مطلب ایک ہی کام ہے تھوڑا سا اور میں واپس آتا ہوں وغیرہ، تو اس پر ویڈیو بھی بنی تھی، وہ ویڈیو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں میرے چینل پہ۔ عندی مشوار، عندی مشوار یا عندی شغلہ، تو عندی شغلہ کا مطلب ہے مجھے تھوڑا سا کام ہے، یعنی ایک ہی کام ہے اور واپس آتا ہوں وغیرہ۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ عندی شغل، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام ہے، یعنی مجھے کام ہے اور میں جا رہا ہوں اور واپس آنے کا کوئی پتہ نہیں، تو شغل کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور شغلہ کا مطلب ہے کہ مجھے تھوڑا کام ہے، مطلب واپس آتا ہوں یا آتی ہوں۔ عندی شغلہ، عندی شغلہ یا عندی مشوار۔ اور جو مشوار ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ مشوار ایک خاص کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ وہاں جا رہے ہیں اور آپ کو جانا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں گئے تو وہ کام نہیں ہوگا اور واپس آئیں گے آپ، لیکن اس کام کو ختم کرنے تک وہاں رہیں گے، یہ مطلب ہے مشوار۔ مشوار اور شغلہ میں تھوڑا سا فرق ہے، ٹھیک ہے، مشوار خاص کام ہوتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہونا، تو مشوار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لازم طور پر وہاں جانا ہوگا اور وہ کام آپ نے کرنا ہے،
اور وہاں پہ جو ہے نا اسپیسیفکلی آپ کو بلایا گیا ہے یا آپ کسی خاص کام سے جا رہے ہیں جو لازم ہے اور امپورٹنٹ ہے. اور شغلہ جو ہے وہ کوئی بھی کام ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا کام ہے آپ کو اور واپس آ رہے ہیں آپ. تو عندی مشوار یا عندی شغلہ، عندی مشوار یا عندی شغلہ. کیسے کہیں گے کہ مجھے مارکیٹ سے سامان خریدنا ہے کھانے کے لیے؟ بشتری مجھے خریدنا ہے، بشتری اشیاء سامان، ٹھیک ہے. تو سامان کے لیے ہم سامان کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس لیے اشیاء لکھا ہے میں نے کہ ہر ٹائم پہ یا ہر جگہ پہ ہم نے سامان یوز نہیں کرنا الفاظ میں. اغراض بھی یوز نہیں کرنا ہوتا، اشیاء بھی یوز کرنا ہوتا ہے کبھی کبھی، کیونکہ آپ جب کھانے پینے کے لیے چیزیں خریدتے ہیں تو اغراض نہیں ہوتے. اغراض تو برتنوں کو بھی کہتے ہیں اور چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور سامان میں جو ہے نا اور لوہے کی چیزیں، پلاسٹک کی چیزیں اور چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں اشیاء تو اشیاء بھی ایک اچھا لفظ ہے جو یہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم کھانے کی چیزیں خرید رہے ہیں. تو ہم کہیں گے بشتری اشیاء فی المارکت یا من مارکت. بشتری اشیاء من مارکت، کیونکہ ہم نے اردو میں لکھا ہے کہ مجھے مارکیٹ سے سامان خریدنا ہے. تو مارکیٹ سے کے لیے ہم بولیں گے من مارکت. لیکن اگر ہم سامان خرید رہے ہیں، کہاں خرید رہے ہیں؟ مارکیٹ میں، تو ہم کہیں گے فی المارکت یا من مارکت، دونوں ایک ہی ہیں. فی المارکت کا ہے یا من مارکت کا ہے مطلب ایک ہی ہے، زیادہ فرق نہیں ہے اس میں. لیکن اگر ہم کہتے ہیں کہ فی المارکت تو اس کا مطلب ہے مارکیٹ میں چیزیں خرید رہا ہوں. اگر ہم کہتے ہیں کہ من مارکت، مارکیٹ سے خرید رہا ہوں، تو ایک ہی بات ہے. اور میں نے دونوں اس لیے لکھے ہیں کہ دونوں بول سکتے ہیں اور دونوں کا معنی ایک ہی ہے. عشان کے لیے، تو اس جملے میں عشان جو ہے کے لیے آیا، اور اکل کھانے کے لیے بولتے ہیں، کھانے کی چیزیں. تو ہم یہ بھی بول سکتے ہیں کہ بشتری اشیاء الاکل فی المارکت یا اشیاء الاکل من مارکت، یہ بھی بول سکتے ہیں شارٹ کٹ. بشتری اشیاء عشان الاکل، بشتری اشیاء عشان الاکل، بس. اگر مارکیٹ نہ بھی بولیں، لیکن ہر چیز جو ہے نا اپنا معنی دیتی ہے، تو میں نے اس لیے سارے الفاظ لکھے ہیں. بشتری میں خریدوں گا، خریدنا ہے. بشتری اشیاء فی المارکت یا من مارکت عشان الاکل، یا بشتری اشیاء الاکل فی المارکت یا من مارکت. بشتری اشیاء الاکل یا اشیاء الطعام، کھانے کی چیزیں، کھانے کے لیے تیار چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو طعام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک کھانے کے لیے تیار ہیں، جس کو آپ نے تیار نہیں کرنا، بالکل تیار ہیں. مثال کے طور پر جیسے روسٹ چکن ہوتا ہے، یا مطلب جو چیزیں تیار کردہ ہوتی ہیں کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہوتی ہیں، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بشتری اشیاء الطعام یا بشتری الطعام فی المارکت، بس. تو شارٹ کٹ میں آپ جو ہے نا مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. آپ جس طریقے سے بھی آپ کو چاہیے ہوتے ہیں الفاظ، اس میں آپ اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. تو جتنا بھی آپ زبان گہرائی سے سیکھتے ہیں اتنا ہی جو ہے نا آپ کے الفاظ کم ہوں گے اور معنی اس میں زیادہ ہوگا. کیونکہ جتنا بھی انسان زبان میں کمزور ہوتا ہے تو وہ الفاظ کا چناؤ بہت زیادہ کرتا ہے، الفاظ کو بہت زیادہ چنتا ہے، بہت زیادہ لمبے لمبے الفاظ پڑھتا ہے اور بولتا ہے، لیکن معنی چھوٹا سا ہوتا ہے. لیکن جب آپ زبان کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے الفاظ کم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کے الفاظوں میں معنی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے سارے الفاظ لکھے ہیں تاکہ ہم ان الفاظ کو اپنے ذہن میں ڈالیں اور اپنے ذہن سے جو ہے نا ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ کا انتخاب کر کے جملہ بنائیں. تو بشتری اشیاء فی المارکت عشان الاکل، بشتری اشیاء عشان الاکل، بشتری اشیاء الاکل فی المارکت یا من مارکت. تعالوا ياي بشتري أشياء يا أغراض وعقب بتوصلني البيت. تعالوا ياي بشتري أشياء یا بشتری أغراض وعقب بتوصلني البيت. میرے ساتھ آؤ، میں نے سامان خریدنا ہے، مجھے گھر تک چھوڑاؤ. تعالوا ياي میرے ساتھ آؤ، بشتری مجھے خریدنا ہے، میں خریدوں گا یا خریدوں گی، اشیاء چیزیں یا اغراض چیزیں یا سامان چیزیں، وعقب اور اس کے بعد بتوصلنی البیت آپ مجھے گھر چھوڑاؤ گے یا آپ نے مجھے گھر تک چھوڑ کر آنا ہے یا مجھے گھر تک چھوڑاؤ. وعقب وصلنی البیت، وصلنی البیت، وصلنی کا مطلب ہے کہ چھوڑاؤ مجھے. وعقب اور اس کے بعد بتوصلنی البیت کہ آپ مجھے گھر تک چھوڑاؤ گے. لیکن اگر ہم بولتے ہیں کہ مجھے گھر تک چھوڑ آؤ، وعقب وصلنی البیت، وصلنی بتوصلنی آپ مجھے چھوڑ آؤ گے، وصلنی آپ مجھے چھوڑ آؤ. تعالوا ياي بشتري أغراض یا بشتري سامان یا بشتري أشياء وعقب بتوصلني البيت یا وصلني البيت. یہ ایک کامنٹ آیا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں میجرنگ کے بارے میں باتیں ہوں
اور اس میں ناپ اور تول پر باتیں ہوں، تو انشاءاللہ اس پر ضرور ایک ویڈیو بنے گی جس میں ناپ اور تول پر باتیں ہوں گی، مکمل ویڈیو ہوگی انشاءاللہ اس پر بنے گی، اور اس میں ناپ اور تول پر مکمل باتیں ہوں گی انشاءاللہ، جتنی بھی انفارمیشن میں اکٹھے کر سکتا ہوں اس میں ایڈ کروں گا انشاءاللہ، اور یہ ویڈیو آپ کے ساتھ جلد شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس پر کام کر رہا ہوں، اس پر کام جاری ہے، اور بہت جلد یہ ویڈیو اپلوڈ کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے اس سبق میں، مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ اور الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کومنٹس کے ذریعے شیئر کریں، ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا، اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔